ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ قلب اسلامک کے معزز ناظرین، ہم قرآن کریم میں مذکور قصوں پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی ہیں جو رہتی دنیا تک ہر آنے والی نسل کے لیے قابل ہدایت اور درس عبرت ہے، اور خاص طور پر قرآنی قصوں کے اسلوب بیان قارئین کے دل و دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، کیونکہ یہ قصہ جہاں انسان کے لیے خاصی دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں، وہیں انسان کے دل پر بہت سارے پیغام اور اثرات نقش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا سابقہ اقوام کے قصے و واقعات بیان کیے ہیں، جن میں جہاں لوگوں کے لیے نصاح اور ہدایت کا پہلو ہے، وہاں ان میں خوف اور گزشتہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے، تاکہ لوگ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہیں ان بستیوں کے حالات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی جڑیں کٹ چکی ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے تو اب آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسی خواہش کا تابعدار بن گیا تھا، لہٰذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ بھی زبان لٹکائے رکھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، بس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے آپ سے بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے ان واقعات سے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا ہے، اور سورج اور چاند کو میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں بھی ہیں۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد نبیوں کی طرف بھیجی، اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس و ہارون و سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ ان رسولوں پر وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی ہیں۔ یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم میں صرف انبیاء کے قصے ہی نہیں بلکہ سابقہ امتوں کی حالات و واقعات بھی مذکور ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، لیکن جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اللہ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آپ کو ان کے حقیقی واقعہ سناتے ہیں، وہ کہ یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ قرآن مجید میں قوم تبا کا قصہ 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ پہلا سورہ دخان میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگ؟ انہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ سب مجرم تھے۔ اور دوسری بار سورہ قاف میں ذکر ہوا ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود نے تکذیب کی ہے، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور ایکا والے اور تبا کی قوم نے بھی، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ سرزمین یمن جزیرہ العرب میں واقع ہے، اور اس کا شمار دنیا کی ایسی آباد اور بابرکت زمینوں میں ہوتا ہے جو ماضی میں درخشندہ تمدن کی حامل تھی۔ اس سرزمین کے بادشاہوں کا ایک عمومی نام تبا تھا۔ ان بادشاہوں میں حمیر، سبا، حضرموت اور یمنت زیادہ معروف تھے، اور تبا اس لیے کہا جاتا تھا کہ لوگ ان بادشاہوں کی پیروی کرتے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک کیونکہ یہ قوم اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے تھے اور بادشاہت کا سلسلہ تقریباً 750 سال
یا 1000 سال تک یکی بعد دیگر جاری رہا، اس لیے ان کو تبا کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسری، ترک سلاطین کو خاقان، مصر کے بادشاہوں کو فرعون اور روم کے شہنشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ان بادشاہوں کی طاقت اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ ان کی پیروی کرنے پر مجبور تھے۔ پیروی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ تبا سائے کی پیروی کرنے کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان بادشاہوں کی حکومت زمین کی اتنے وسیع حصے میں پھیلی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑتی تھیں وہاں تک ان کی حکومت ہوتی تھی اور لوگ ان کے حکم کی تعمیل کے پابند ہوتے تھے، چاہے یمن کے جس حصے سے ان کا تعلق ہو۔ ان بادشاہوں نے طویل عرصے تک تسلسل کے ساتھ حکومت کی، جس میں انہوں نے قانون اور گڈ گورننس کے ذریعے کمیٹیاں تشکیل دی اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اپنی حکومت کو جغرافیائی سطح پر وسعت دی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت سرزمین عراق اور مکہ و مدینہ سمیت ہندوستان اور چائنا تک وسیع ہو چکی تھی۔ ان بادشاہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کا مذموم ارادہ بھی کیا تھا، مگر بادشاہ اچانک بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے برے ارادے سے باز آیا بلکہ اس برے خیال کو ترک کرتے ہوئے خانہ خدا پر نئی چادر ردا یمانی چڑھائی، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ان تمام باتوں سے کعبہ کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی اوصاف حسنہ کی، بالخصوص قرآنی کہانیوں کی۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی کہانی میں جس بادشاہ کا ذکر ملتا ہے اس بادشاہ کا نام تو فرعون ہے، مگر یہاں لفظ تبا سے مراد کوئی اور بادشاہ ہے جس کا نام تاریخ میں اسد ابا الکرب الحمیری ذکر ہوا ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق یہ بادشاہ نیک، صرف اور منصف مزاج ہونے کے ساتھ توحید پرست بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ پر لعن طعن کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ بادشاہ مکہ اور مدینہ کے قریب جوار میں رہائش پذیر اس لیے ہوا تھا جو کہ گزشتہ نبیوں سے اور مقدس کتابوں سے آخری نبی المرسل کی آمد کی بشارت ان کو ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ آخری نبی کے انتظار میں مکہ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بات کی تائید امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تبا نے قبیلہ اوس اور خزرج سے کہا کہ تم یہاں اس طرح سے رہو کہ اگر وہ نبی آ جائے اور تم لوگ اس نبی کو پالو تو اس کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ نکلو۔ اس بادشاہ کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کو سب و شتم نہ کیا کرو، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے خانہ خدا پر چادر چڑھائی۔ یہاں قرآن کریم کا خطاب قوم تبا سے ہے اور ان آیات میں قوم تبا کی مذمت کی گئی ہے جو کافر تھے، جس طرح قوم لوط اور قوم ہود کافر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ نبی خدا کے منکر تھے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوا کہ سعد حمیری مومن تھا۔ اس قوم کے برے اعمال کا گواہ خود قرآن مجید ہے۔ سب سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود نے تکذیب کی ہے، اور عاد اور فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور ایک والے اور تبا کی قوم نے بھی، سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ آخری سطور میں ان ذکر شدہ آیات میں ان سرکشی قوموں کے متعلق گواہی دے رہی ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔